بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ آج تازہ ترین پیش گوئیاں ہیں ملکی اور عالمی حالات و واقعات کے حوالے سے۔ ناظرین، ماہرین علم نجوم اور روحانی شخصیات نے پیش گوئی کی ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے گلے میں ڈالا گیا اقتدار کا طوق پیپلز پارٹی اور JUI کے گلے میں ڈال کر پتلی گلی سے فرار ہونا چاہتی ہے، لیکن نظام کو بچانے کی یہ نئی واردات بھی کامیاب نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی اور JUI اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی لالچ میں آ کر یا کسی دباؤ کے تحت بلاول بھٹو کو وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنانے کا تجربہ کر بھی لیا گیا تو یہ خطرناک تجربہ اس بوسیدہ نظام کو منہدم ہونے سے روک نہیں سکے گا اور چند ماہ کے اندر ہی اس نئی حکومت کا سانس بھی پھول جائے گا، کیونکہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں کے لیے گھاتک ہے۔ بڑی اہم پیش گوئی اس گھاتک کیوں ہے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ٹرمپ کے اقتدار سنبھالتے ہی زرداری شہباز کی طاقت بڑی تیزی سے زیرو ہو جائے گی۔ اس دوران 21 مارچ کو نئے فلکیاتی سال کے آغاز کے ساتھ ہی طویل عرصے کی کامیابی کے ستارے عمران خان کے اقتدار کے خانے میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں 12 سال قیام کریں گے۔ یوں عمران خان مختلف حیثیتوں سے 2037 تک پاکستان کے اقتدار کی سب سے طاقتور شخصیت رہیں گے اور اس دوران وزیر اعظم اور صدر مملکت جیسے عہدوں پر براجمان ہوں گے۔ یہ پیش گوئیاں کی ہیں بڑی بڑی ہماری شخصیات نے علم نجوم کے حوالے سے، جو معروف شخصیات ہیں، اور یہ کہا ہے کہ 2025 میں پاکستان اور دنیا میں کیا بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان میں پاکستان کا کیا حصہ ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ خوش ہوں گے۔ حیرانی سے زیادہ اس میں خوشیوں والی خبریں ہیں، خوشیوں والی پیش گوئیاں ہیں۔ یہ ساری پیش گوئیاں ہمارے پاس آپ کے لیے بڑی آج مدت کے بعد ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ مختلف جو ویڈیوز ہیں، مختلف جو خبریں ان کا پوری ریسرچ کر کے اور کچھ شخصیات سے ڈائریکٹ رابطے کر کے ہم یہ ساری پیش گوئیاں آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اسی سال یعنی 2025 سے بنگلہ دیش پر طویل عرصے تک 3 ممالک کی طرف سے ڈالرز نچھاور کیے جائیں گے اور ان ممالک میں یہ جو ڈالرز نچھاور کریں گے بنگلہ دیش پر، ان ممالک میں امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ چین بھی شامل ہوگا۔ یہ پیش گوئی بھی کی ہے ہماری کچھ روحانی شخصیات نے اور آسٹرالوجرز نے۔ ان میں ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر شامل ہیں، بزرگ نجومی مامو جی شامل ہیں، اور جو معروف آسٹرالوجر ہیں سید انتظار حسین شاہ زنجانی المعروف زنجانی جنتری والے، اور ہمایوں محبوب جو کراچی کے ہیں، ARY نیوز کے لیے بھی پروگرام کرتے ہیں، اور چولستان کی بزرگ روحانی شخصیت اور معروف آسٹرالوجر و دست شناس صوفی عبدالمجید سلیمی، اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والے شامل ہیں۔ ناظرین، سن 2024 کے رخصت ہونے اور سن 2025 کے آنے میں اب صرف 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ نئے سال کا عدد 25 ہے، جس کا مفرد عدد 7 ہے۔ عمران خان کے نام کے پہلے حرف عین کا مفرد عدد بھی 7 ہے، اس لیے یہ پورا سال عمران خان کے لیے بہت سازگار رہے گا، ایسا کہنا ہے معروف روحانی شخصیت صوفی عبدالمجید سلیمی کا، جو علم ابجد، علم الاعداد اور دست شناسی کے بھی بڑے ماہر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سال کے دوران حیران کن انداز میں ایک کے بعد ایک کامیابی عمران خان کی جھولی میں گرتی رہے گی، کیونکہ 7 کا عدد
ہمیشہ سے ابجد میں، علم الاعداد میں بہت اہم رہا ہے، چونکہ ہفتے کے دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ 7 ہیں، آسمان 7، زمینیں 7، بر اعظم 7، رنگ 7، عجائبات 7، اور بھی بہت سے 7 کی آپ گردان سنیں گے۔ تو یہ قدرت نے 7 کا ہندسہ بڑا پر اسرار اور طلسماتی رکھا ہے۔ ناظرین، علم النجوم کی تاریخ یہ ہے کہ یہ علم انسانی ایجاد نہیں بلکہ آسمانوں سے آیا تھا، اور مختلف ادوار میں فرشتوں کو امتحان کے لیے اتارا گیا زمین پر، اور انہوں نے یہاں انسانوں کو ایک نئی آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے یہ علم سکھایا، یا یہ یوں کہیں کہ دیگر بہت سے اہم علوم کی طرح یہ علم بھی فرشتوں کے ذریعے یا آسمانوں سے آنے والی وحی کے ذریعے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فولاد کا جو علم ہے، ذرہ بنانے کا حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا گیا، جو کپڑے سینے کا علم ہے وہ بھی ایک پیغمبر کو سکھایا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح بہت سے پیغمبروں کے ذریعے بھی مختلف علوم اور فنون دنیا میں اترے ہیں، اور کچھ فرشتوں کے ذریعے بھی اتارے گئے ہیں، اور کچھ جو ابلیس کے ذریعے، یعنی جو اس کی ابلیس کی نسل کے جنات ہیں، شیطانی مخلوق ہے، کچھ علوم ان کے ذریعے بھی آئے ہیں جو آلریڈی ان کے پاس پہلے سے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیے گئے تھے۔ تو یہ ساری تھوڑی سی تاریخ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو لوگ پیش گوئیاں کرتے ہیں ان کے پیچھے اصل میں کیا علم کار فرما ہے، اور اس علم کی تاریخ کیا ہے۔ یہ علم اٹھا کیوں لیا گیا، خاص طور پر نجوم کا علم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ خوفناک ثابت ہونے والا علم بن گیا تھا بعد میں۔ اس لیے بہت سی قومیں جو علم نجوم میں بہت زیادہ ترقی کر گئی تھی، پھر قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں تباہ و برباد کر کے اس علم کا بڑا حصہ اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، یہ دوسرے ہر علم کی طرح علم نجوم بھی اپنے اندر فوائد بھی رکھتا ہے اور نقصانات بھی، لیکن جب انسان نے اس علم کا بہت بڑے پیمانے پر منفی استعمال شروع کر دیا، جس کی وجہ سے علم نجوم میں بہت ترقی کر جانے والی قوموں کو پھر تباہ کر دیا گیا۔ جس طرح ناظرین فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سمیت آج کے دور میں ترقی کی معراج کو چھونے والے سائنسی علوم سے انسانیت کو حیران کن فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ موبائل فون، یہ یوٹیوب، یہ سارا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا کا انقلاب ہے، کمپیوٹرز ہیں، انٹرنیٹ ہے، یہ سب کچھ بھی سائنسی علوم کی ہی ایجاد ہے، ان کے فوائد میں شامل ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہی علوم کی وجہ سے ہونے والی جو ترقی ہے وہ مہلک ہتھیاروں کی صورت میں بھی سامنے آئی، اور یہ ترقی پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی بستیوں کے لیے، بہت سے شہروں کے لیے، بہت سے ملکوں کے لیے عذاب الہی بھی ثابت ہوئی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ ہو، ہیروشیما یا ناگاساکی پر پھینکا گیا ایٹم بم ہو، یا حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جو استعمال ہوا، جدید ترین میزائلوں، طیاروں کے ذریعے معصوم لوگوں کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا، شیطانیت ناچتی رہی غزہ میں، لبنان میں، شام میں، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ سائنسی علوم کی ترقی کا ایک منفی نتیجہ ہے۔ تو جو پرانی آسمانی کتابیں ہیں ان میں یہ سارے امتحان انسان سے اللہ رب العزت مختلف مواقع، مختلف ادوار میں لیتے رہے ہیں، اور کبھی کسی علم نے اپنی ترقی کی معراج کو چھوا تو کبھی کسی علم نے، لیکن ہر علم میں نے فائدے بھی پہنچائے انسانیت کو، لیکن جب وہ اپنی منفی اپروچ کی وجہ سے بہت زیادہ ایک حد سے آگے بڑھ گیا، اس نے حد کراس کر لی، ریڈ لائن فطرت کی کراس کر لی، تو پھر ان علوم والے لوگوں پر پھر عذاب نازل ہوا، یا انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا قدرت کی طرف سے۔ اس طرح کے واقعات ناظرین پرانی آسمانی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے جن فرشتوں کے گروہ کو امتحان یا آزمائش کے لیے دنیا میں اتارا گیا، ان کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا زمانہ تھا۔ ان فرشتوں کی تعداد 20 بتائی جاتی ہے، اور
جنہیں مادی جسم پہنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور انہیں تاریخ میں یا پرانی جو آسمانی کتابیں ہیں یا جو روحانی کتابیں ہیں پرانے زمانے کی، ان کتابوں میں انہیں فالن اینجلز کہا جاتا ہے، کیونکہ آسمانوں سے زمین پر پھینکتے وقت ان کی واپس آسمانوں کی طرف جو پرواز کی صلاحیت ہے وہ سلب کر لی گئی تھی۔ ان فالن اینجلز کی جو اولاد تھی وہ انسانوں اور جنات کی طرح تیزی سے دنیا میں پھیلی، اور انہوں نے بھی پھر یہ ان آسمانی علوم کی بنیاد پر بہت ترقی کی، اور پھر ان میں اس ترقی میں جو انہوں نے تباہی پھیلائی وہ ترقی سے بھی زیادہ تھی، یعنی فلاحی ایکٹیویٹی سے زیادہ تباہی والی ایکٹیویٹی تھی جو ان لوگوں نے کی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ صرف انسانوں کی وجہ سے طوفان نوح نہیں آیا تھا، اس زمانے میں یہ جو فالن اینجلز تھے اور جو شیطانی مخلوقات تھیں وہ بھی حد سے زیادہ گزر گئی تھیں، اور اس لیے جو پانی کا عذاب آیا تھا وہ ان شیطانی مخلوقات اور فالن اینجلز، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان فالن اینجلز کو چونکہ مادی جسم جب پہنائے گئے تھے تو انہوں نے پھر شادیاں بھی کی، یہاں پر ایک مشترکہ قسم کی انہوں نے اولادیں بھی پیدا کیں، اور اس سارے سلسلے میں جو فالن اینجلز کی آگے نسلیں بڑھیں وہ شیطانوں سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، اور وہ بہت زیادہ خوفناک ہو گئی تھیں، اس لیے پھر انہیں بھی تباہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو علم نجوم آیا ان میں سب سے پہلی قسط انہی فالن اینجلز کے ذریعے اور ابلیس کے جو مخلوق تھی، ابلیسی مخلوق یا شیطانی مخلوق، ان کے ذریعے اس دنیا میں آیا تھا، اور ان کے انسانوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہو گیا تو پھر وہ انسانوں میں بھی منتقل ہوا تھا یہ علم۔ تو ناظرین، آپ نے یہ تو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کا ذکر، اس کے بعد بھی تاریخ کی جو پرانی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ پھر اور مواقع پر بھی فالن اینجلز آئے دنیا میں۔ ایک قصہ تو قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے اور ہماری اسلامی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے احادیث میں، وہ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے جو بابل میں عراق کے شہر میں بھیجے گئے تھے۔ وہ بھی انسانوں کو اسی طرح علم نجوم اور سحر سکھایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے، اس سے اگر آپ صرف فلاحی کام لیں گے تو یہ آپ کے لیے خیر ہے، اور اگر آپ اس سے نیگیٹو کام لیں گے، یعنی کہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنا، لوگوں کا کاروبار خراب کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنانا، ان کی سوچیں تباہ کرنا، ان کو اذیتیں پہنچانے والے صورتحال پیدا کرنا طلسماتی اور جادوئی حوالے سے، تو ان معاملات میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ایسا منظر دنیا میں پیش آتا رہا کہ بعد میں جب وہ دیکھا گیا کہ ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر اسے ختم کر دیا گیا۔ اور ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سزا کے طور پر پھر انہیں بھی ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ پرانی الہامی کتابوں میں ناظرین علم نجوم میں بہت زیادہ ترقی کر جانے والی ایک قوم کا بھی ذکر ہے، اور قصہ بیان کیا گیا ہے کہ نجوم میں بہت زیادہ ترقی کر جانے کی وجہ سے اس قوم کی پھر تباہی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں اتنی ترقی یافتہ قوم کو تباہ نہ کرنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آپشن دے کر بھیجا کہ پہلے وہ خود جا کر اس قوم کے سب سے بڑے ماہر علم نجوم کا امتحان لیں، اور اگر سمجھیں کہ اب ان لوگوں کا تباہ کر دیا جانا ہی مناسب ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ جو قدرت کی طرف سے آرڈر ہو چکا ہے اس پر عمل درآمد وہ کر دیں۔ ناظرین، اس دلچسپ واقعے کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ایک مسافر کے روپ میں اس قوم کے پاس پہنچے تو وہاں ایک چرواہا جو تھا وہ بکریاں اور بھیڑیں چرا رہا تھا، اور اس سے پھر حضرت جبرائیل نے ایک مسافر کے روپ میں بستی کے سب سے بڑے ماہر علم نجوم کا ایڈریس پوچھا، تو نوعمر چرواہے نے کہا کہ آپ کو اتنے بڑے عالم سے کیا کام ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ حساب لگا کر بتائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ تو چرواہے نے جواب دیا کہ جناب یہ تو کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ تو میں بھی حساب لگا کر بتا سکتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے حضرت جبرائیل کہ یہ چرواہے کا یہ حال ہے تو عالم کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ حساب لگا کر بتاؤ۔
تو اس نے ایک تنکے سے زمین پر کچھ حساب کتاب بنایا، آڑے ترچھی لکیریں لگائیں، اور پھر وہ سر اٹھا کر کہا کہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر موجود نہیں ہیں بلکہ زمین پر آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ واقعی اللہ رب العزت نے اگر اس قوم کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے تو بالکل درست ہی کہا ہے، کہ کہاں ایک بڑا عالم، یہ تو ایک عام سا چرواہا ہے، اس کے علم کا یہ لیول ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت جبرائیل نے مزید کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ وہ زمین پر اس وقت کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بھی میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کام کے لیے بھی آپ کو ہمارے عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بڑے بڑے ایشوز پہ ان سے آپ بات کر سکتے ہیں پوری کائنات کے، یہ بات تو میں بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ تھوڑا سا حساب لگایا اور اس کے بعد اٹھا اور اپنے جو ڈنڈا تھا بکریاں چرانے والا، اس سے ایک لکیر کھینچی اپنے گرد اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گرد، اور ایک دائرہ بنا دیا، اور پھر کہا کہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر ہیں بلکہ اس دائرے کے اندر ہیں۔ اور اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں تو یہ سن لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا آپ ہیں یا میں ہوں۔ تو یہ ناظرین جو منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار پھر بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئے کہ واقعی یا اللہ تیرا فرمان، تیرا فیصلہ برحق ہے، اور پھر جو اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس قوم کو اب تباہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ علم نجوم میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تھی۔ تو یہ ناظرین اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو علم ہے اپنی اصل میں، اپنی بنیاد میں ایک بہت بڑا علم تھا، اسی لیے مختلف ادوار میں پھر اسے منع بھی کیا جاتا رہا، یا پھر اس پر اس حوالے سے پابندیاں لگائی گئی کہ اس کا جو منفی استعمال ہے وہ گناہ ہے، پازیٹیو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین مصر میں فرعونی تہذیب بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علوم میں اپنی معراج کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے دربار کے نجومیوں اور کاہنوں نے اپنے وقت کے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ دنیا میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا، اور بلکہ یہاں تک بھی بتا دیا تھا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہوگا جو اس وقت فرعون کے وہاں پر مصر میں غلام تھے۔ تو ناظرین اس طرح بہت سی سچی پیش گوئیاں پرانے زمانے میں ملتی ہیں ہمیں تاریخ میں جو علم نجوم کی روح سے کی گئی تھیں۔ مختصر یہ حوالے دینے کا مقصد یہ ہے کہ نجوم کا اصل علم جو ہے وہ بہت طاقتور تھا، جسے مختلف قوموں کو تباہ کر کے اٹھا لیا گیا، لیکن یہ اب بھی علم موجود ہے، اور اس میں جو کمال حاصل کرنے والے بعض اوقات حیران کن پیش گوئیاں کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں، مشرق میں، عرب میں، ہندوستان میں آج بھی بڑے بڑے ماہرین علم نجوم موجود ہیں، اور جب بھی نیا سال آتا ہے تو آپ ان کی پیش گوئیاں سنتے رہتے ہیں، تو ان میں کچھ درست ہو جاتی ہیں، کچھ غلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ علم کا جو بڑا حصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے ان متعلقہ قوموں کو تباہ کر کے، یا جو فالن اینجلز تھے ان کو تباہ کر کے یا ان کو سزا دے کر اس علم کا بڑا حصہ اٹھا لیا تھا۔ ناظرین پامسٹری، ابجد، جفر اور علم الاعداد سمیت مزید بھی کئی روحانی علوم ہیں، وہ بھی اسی طرح آسمانوں سے ہی آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کو خوابوں، کشف اور استخارہ کے ذریعے آنے والے حالات کے اشارے ملتے رہتے ہیں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے ایک یہ بڑا مشہور شعر فرمایا تھا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر بزرگ جو نجومی ہیں، ماموں جی، ہمایوں محبوب، انتظار حسین شاہ زنجانی، صوفی عبدالمجید سلیمی اور حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے اگلے سال یعنی 2025 کے حوالے سے کئی چونکا دینے والی پیش گوئیاں ناظرین کی ہیں، اور ان کا کچھ حصہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے اللہ والوں نے کہ 7 عدد کی جو طاقتیں ہیں روحانی حوالے سے وہ انتہائی چونکا دینے والی ہیں اور ناقابل یقین واقعات لے کر آتی ہیں، اور اگلے سال 2025 کا سال یعنی 25 کا مفرد عدد چونکہ 7 ہے، اس لیے یہ سال دنیا میں بہت حیران کن تبدیلیاں اور واقعات لے کر آ رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود
ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی 7 کے عدد کے اس سال کی انہی پر اسرار اور ناقابل یقین حالات و واقعات کی ابتدا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذائچے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں کے لیے علم نجوم کی اصطلاح میں گھاتک ہیں۔ گھاتک ناظرین اس کو کہتے ہیں کہ جو شکار کی گھات میں ہو، یعنی پھر وہ کسی کا شکار جو کرتا ہے تو شکاری کو یہ گھاتک کہا جاتا ہے علم نجوم کی اصطلاح میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے جو نئے امریکی صدر ہیں ان کا جو علم نجوم کے حوالے سے بھی ان کا جو کردار آپ کو نظر آ رہا ہے گھاتک والا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا انجام اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اقتدار سنبھالتے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان میں صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو طاقت ہے وہ تیزی سے زیرو ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اچانک زوال ان دونوں کا مقدر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کہا ہے ہمارے ماہرین علم نجوم اور روحانی شخصیات نے، اور ماہرین علم نجوم کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں 1 جنوری سے ہی حالات تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن مارچ اور اپریل میں تو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ عمران خان کے اقتدار کے خانے میں اکٹھے 5 طاقتور ستارے 21 مارچ 2025 سے داخل ہو رہے ہیں، اور اگلے 12 برسوں کے دوران مزید 2 طاقتور ستارے اقتدار کے ان کے خانے میں آ جائیں گے، اور یہ تعداد 7 ہو جائے گی۔ پھر وقفے وقفے سے یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ جو اکٹھ ہے یہ 2023 تک وہاں پر قیام کرے گا۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لیں 2037 تک پھر وہاں پر قیام کرے گا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 2025 سے پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والے جس دور میں داخل ہوگا وہ 2037 تک چلے گا، اور اس دوران ملک میں صنعت، زراعت اور تجارت کو جادوئی رفتار کے ساتھ ترقی ملے گی، اور عوام کو حقیقی انداز میں گراس روٹ لیول تک شریک اقتدار کیا جائے گا۔ ان 12 برسوں کے دوران پاکستان کے نہ صرف امریکہ، برطانیہ، جرمنی، برازیل، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم ہو جائیں گے، بلکہ روس، چین، سعودی عرب، ایران، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا اور شمالی کوریا کے ساتھ بھی نئی گرم جوشی آئے گی۔ تو جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہیں وہ بہت بڑھیں گی، اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور یہ جو دنیا کے 2 بلاک ہیں پاکستان ان دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال برقرار رکھے گا، اور ان دونوں بلاکوں کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بڑھیں گے، وہاں سے سرمایہ کاری بھی آئے گی اور وہاں ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی۔ تو یہ ایک خوشحالی کا بہت اعلیٰ دور آنے والا ہے۔ آپ بھی دعا کریں ناظرین، ہم بھی دعا کریں کہ ہم اس آزمائش پر پورا اتریں، کیونکہ مشکلات بھی آزمائش ہوتی ہیں، اور خوشحالی اور اقتدار اس سے بھی بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لیے، عمران خان کے لیے، پوری قوم کے لیے اس نئے دور کے حوالے سے بھی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نئی اپنے کردار کی وجہ سے پاکستان چونکہ دونوں عالمی بلاکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا، تو مشرق وسطیٰ میں جو جنگیں جاری ہیں ان میں پاکستان امن کا سفیر بن کر ابھرے گا، اور عالمی بھائی چارے کے حوالے سے بھی لیڈنگ رول ادا کرے گا، اور یہ عمران خان کی قیادت میں ہوگا۔ ناظرین، اللہ والوں نے ایک حیران کن پیش گوئی یہ کی ہے کہ بھارت کی مودی سرکار نے پچھلے 7-8 برسوں کے دوران امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ جو خفیہ معاہدوں کے دوران دھوکے بازیاں اور منافقت کی ہے، اب اسے اس کی قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ بھارت کے شمالی، جنوبی اور مغربی دروازے تو پہلے سے بند ہیں، اب اس کا مشرقی دروازہ بھی بند ہونے جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش و برما کی طرف سے اس کا جو واحد زمینی روٹ کھلا ہے اس میں بھی اب رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات میں مزید خرابی آئے گی، اور سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بھی مزید تناؤ آ جائے گا۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کو ایک طرف امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے فراخ دلانہ
مالی تعاون حاصل ہوگا تو دوسری طرف چین بھی بنگلہ دیش کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا، ایسا کہنا ہے ماہرین علم نجوم کا اور روحانی شخصیات کا۔ اور یہ کہ بنگلہ دیش امریکہ، سعودی عرب اور چین کو اپنی برآمدات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے گا، اور اس کی جو گارمنٹس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ طوفانی رفتار سے ترقی کرے گی، اور بنگلہ دیشی عوام کروڑوں کی تعداد میں غربت سے نکالنے میں بڑی مدد ملے گی۔ بھارت کے حوالے سے ناظرین، بھارت کے حوالے سے پیش گوئیاں کرتے ہوئے ماہرین علم نجوم کا کہنا ہے کہ 2025 میں بھارتی وزیر اعظم مودی پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ حکمران جماعت بی جے پی میں بہت بڑے پیمانے پر بغاوت بھی ہوگی، اور اس کے مختلف ریاستوں کے درجنوں لیڈرز پارٹی چھوڑ کر مختلف مقبول عوامی جماعتوں یا کانگریس میں چلے جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں سرد مہری جاری رہے گی، اور اس کی ایران اور افغانستان کے راستے، وسط ایشیا اور روس سے تجارت کی جو خواہش ہے وہ 2025 میں بھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی تحریک اندازی میں ایک بالکل نئے انداز میں اٹھان آئے گی، یہ کہہ رہا ہے ماہرین علم نجوم کا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے مسئلہ کشمیر حل کر لیا ہے، انہیں سخت مایوسی ہوگی۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت میں واپسی کے حوالے سے ماہرین علم نجوم کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی طور پر اقتدار میں آنے سے پہلے ہی صفاتی طور پر اقتدار میں آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی تفصیل انہوں نے ذاتی اور صفاتی کی یہ بتائی ہے کہ موجودہ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی سسٹم کی طرف سے عمران خان کو آئندہ حکمران تسلیم کر لیا جائے گا، اور جو عبوری حکومت قائم ہوگی عام انتخابات کروانے کے حوالے سے تو نہ صرف اس کی طرف سے عمران خان کی رائے کو ہر حوالے سے اہمیت دی جایا کرے گی، بلکہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بھی عمران خان کو غیر سرکاری طور پر اگلے منتخب وزیر اعظم کا پیشگی غیر اعلانیہ پروٹوکول بھی دے دیا جائے گا۔ اور مستقبل قریب میں عمران خان جس نئی ٹیم کے ساتھ برسر اقتدار آئیں گے، اس میں مختلف چھوٹی سیاسی جماعتوں اور علاقائی جماعتوں کی جو سنجیدہ اور جہاں دیدہ قیادت ہے وہ بھی شامل ہوگی، اور عمران خان کا جو اگلا 12 سالہ دور اقتدار ہے وہ ہر حوالے سے حیران کن ہوگا، اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں رول آف لا بھی قائم ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کو ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔